کیا آپ جانتے ہیں کہ خاموش آزمائش کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی ہمیں ایک ایسا امتحان دیتی ہے جو نہ کسی سے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ یہ خاموش آزمائش ہوتی ہے جو اندر ہی اندر ہمیں توڑنے اور پھر نئے سرے سے بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہم اس آزمائش میں تنہا ہوتے ہیں کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ لمحے جب آپ دنیا سے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں مگر دل میں ایک گہری ٹوٹ پھوٹ چھپی ہوتی ہے۔ آپ کا درد آپ کے ساتھ رہتا ہے مگر اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اور جب آپ سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں تب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ آتا ہے کہ شاید یہ آزمائش ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد سکون کی روشنی آپ کے راستے میں آئے گی۔ لیکن کیا یہ سچ میں ممکن ہے؟ کیا زندگی کی ان خاموش آزمائشوں کا کوئی اختتام ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اب یہ وقت گزر چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان خاموش آزمائشوں کے خاتمے کی نشانیاں کیا ہیں، اشارے کیا ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ہمارے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس سفر پر؟ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ زندگی کی خاموش آزمائشیں جنہیں ہم اکثر اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپائے رکھتے ہیں، وہ ہماری سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب دنیا باہر سے آپ کی مسکراہٹ دیکھتی ہے مگر اندر سے آپ گہرے درد اور تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان آزمائشوں کا کوئی شور نہیں ہوتا، نہ ہی ان کا کوئی اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ آپ کے دل و دماغ میں مسلسل چلتی رہتی ہیں، جیسے خاموش جنگ جس کا کوئی خاتمہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ آزمائشیں اکثر اس مقام پر لے آتی ہیں جہاں آپ اپنے آپ سوال کرتے ہیں، کیا میں اس درد کو برداشت کر سکوں گا، یا کیا میری طاقت ہے اس حد تک؟ جب آپ زندگی کی اس خاموش جنگ کا سامنا کرتے ہیں تو آنکھوں میں کوئی آہ نہیں ہوتی، لبوں پر کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ جس کا اثر کسی آہ سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ آزمائشیں، یہ امتحان دراصل اندر کی طاقت کو آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی ایسے دور سے گزر رہا ہو کہ جب آپ نے محسوس کیا ہو کہ آپ اپنی کمزوری اگر ظاہر کریں گے تو لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے، اپنے درد کو اپنے دل میں دفن کر لیتے ہیں اور پھر خاموشی سے اس میں غرق ہوتے جاتے ہیں، یہ امتحان انسان کی روح کی گہرائیوں تک جاتے ہیں اور دل کی گہرائیوں میں چھپا درد، چھپا غم آنکھوں کے راستے آنسو بن کر چھلکتا نہیں ہے، بہتا نہیں ہے۔ اس درد کو لے کر، اس غم کو لے کر آپ خاموش رہتے ہیں، آپ چپ رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کو سمجھ نہیں رہی۔ جب انسان ان آزمائشوں کو عبور کرتا ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پختہ بن جاتا ہے۔ یہ خاموش آزمائشیں صرف جسمانی یا ذہنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کی روح، انسان کے عزم اور حوصلے کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جب انسان ان آزمائشوں میں پھنس جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ شکست خوردہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ان آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اپنی اصل حقیقت کو پہچان پاتا ہے۔ بس ایسی آزمائشوں میں ہمیں خود کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان لمحوں میں ہمارے اندر کی خاموش قوت، ہماری صبر کی طاقت، ہمارے ایمان کا حقیقی امتحان ہوتا ہے۔ کوئی باہر کا شخص ہماری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جو صرف ہم اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں۔
اور جب انسان اس آزمائش کو خود ہی جیت جاتا ہے تو خود کو ایک نیا شخص محسوس کرتا ہے۔ یہ آزمائشی چیلنج نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتی ہیں جو بہت ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ اگر انسان ان آزمائشوں میں اپنے پاک پروردگار پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اور جب یہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانیاں اور اشارے اطمینان اور سکون کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نشانیاں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہیں، جن میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ اب آزمائش کا دور ختم ہو چکا ہے اور رحمت کی بارش شروع ہونے والی ہے۔ قرآن و سنت میں ایسے اشارے ہمیں اللہ کے وعدوں کی تکمیل کے طور پر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ جب اللہ کی رضا کی کوشش کی جاتی ہے اور آزمائش کا سامنا صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ یہ سکون ایک نشانی ہے کہ آزمائش کا دور ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہاری دعا کو میں قبول کر لیتا ہوں تو یہ تمہارے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ تمہاری آزمائش کا دور ختم ہو رہا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم جس آزمائش سے گزر رہے تھے اب اللہ کی مدد اور رحمت ہمارے ساتھ ہے اور آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی آزمائشوں کے ذریعے گناہوں کی معافی دیتا ہے اور اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد سکون عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے یہ یقین دہانی ملتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے لیے آسانی کی راہ نکال رہا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ آزمائش کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں بیان فرما رہا ہے تو جب تم ایک راستے سے نکالے جاؤ تو اللہ تمہارے لیے دوسرا راستہ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے ایسی راہیں پیدا کر دیتا ہے، ایسے راستے کھولتا ہے جو اس کی مشکلات کا حل بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے خاتمے کا ایک مضبوط اشارہ ہے، ایک واضح نشانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آزمائش کوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور فرماتا ہے۔ یہ آسانی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری مشکلات ختم ہو گئی ہیں اور زندگی ایک نئے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کا پھل خوشی ہے۔ جب آپ اپنی آزمائش کے دوران صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا سکون اور خوشی عطا کرتا ہے جو آپ کے دل و دماغ میں ہوتا ہے، اور یہ خوشی اس بات کا اشارہ ہے کہ آزمائش کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود اپنی مقدس کتاب میں فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں آزما کر تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور تمہیں تمہارے ایمان کے مطابق بہترین جزا دیں گے۔ جب اللہ ہمیں آزمانے کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں انعامات دیتا ہے تو
تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے اور ہماری آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور ان نشانیوں کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی میں سکون لائے، کیونکہ یہ خاموش آزمائشیں دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور جب ان آزمائشوں کا اختتام ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہوتا ہے۔ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن وقت پر ملتے رہیں۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ جو بھی اس وقت طویل آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے ان تمام لوگوں کی آزمائشوں کو ختم فرمائے اور ان پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے اور مانگی گئی دعاؤں پر اپنا خاص کن فرما کر فاجعکون کے جلوے دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔